مثل الذین، حالت ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے رہتے ہیں، اموالہم اپنے اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبہ مثل حالت دانے کے، انبتت فرض کرو نیچے لکھا ہے نا، اگایا اس نے 7 سنابل سٹے، ایک دانہ ڈالتے ہیں اور سٹوں میں فی کل سنبلۃ ہر سٹے میں 100 حبہ 100 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ وسیع ہے جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک حاشیہ دیکھے ذرا، پہلے قتال کا مضمون زیادہ بیان ہوتا ہے، ہاں کاٹ دو رہا باقی رکھو، ہو گیا تھوڑا، اب انفاق کا بیان تفصیل سے آ رہا ہے۔ اچھا خرچ کرنے کی شرطیں ہیں، خرچ کرنے کی کچھ عدمی کچھ ثبوتی، چلو یہ بات اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو کچھ شرطیں ایسی ہیں کہ ان کا ہونا ضروری ہے، کچھ ایسی شرطیں ہیں ان کا نہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں کیا ہے، شرائط اربع عدمیہ کہ یہ چیزیں نہ ہو، عدمیہ برائے قبول صدقات، شرائط صحت شرک نہ ہو، خرچ کرنے والے کا شرک، اگر شرک ہوگا تو خرچ کرنے کو کوئی فائدہ ہے نہیں ہے۔ دوسری ریا نہ ہو، کیا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا، اگر دکھلاوا ہوگا خرچ کرنے کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا۔ تیسری شرط 2 ہی لکھی ہیں آگے، شرائط بقا، من نہ ہو، کیا لکھا ہے، احسان، کسی پر احسان نہ کرے، عزا نہ ہو، تکلیف بھی، بھئی میں ہر وقت تیرے اوپر خرچ کر تو میرا کام کروا، تکلیف ہے۔ نیچے لکھے شرائط اربع وجودیہ، 4 شرطیں جن کا ہونا ضروری ہے، مال حلال ہو، لکھا ہے نمبر 2، عمدہ ہو، بالکل گھٹیا جی جو اپنے کام کرے دوسروں کو بندہ دے دے، تیسرا مطلوب ہو، اور چوتھا دل چلے، یہ شرطیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک دانہ ہوتا ہے اس سے 100 دانے اگاتے ہیں، اسی طرح تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، بڑھتا بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ فراخ ہے، جاننے والا ہے، جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنا ثواب۔ اب یہ رکوع کا ترجمہ تو میں نے کر دیا ہے، رکوع سے بھی زیادہ کی شرطیں ہیں اس میں ساری۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں، نیچے کیا لکھا، ترغیب، انفاق خرچ کرنے کی ترغیب، وہ لوگ جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں پیچھے لگاتے، وہ جو خرچ کرتے، منن احسان کو، زبان سے احسان، ہر وقت میں تیرے اوپر خرچ کرتا رہتا ہوں، زبان سے احسان نہیں جتلاتے، ولا عزانا، تکلیف برتاؤ سے، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، نہیں خوف ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، قول معروف، بات اچھی، ومغفرت، اور معافی۔ ایک مانگنے والا آ گیا، آپ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ ومغفرت، اگر مانگنے والے نے کوئی سخت بات کہہ دی اور اس کو معاف کر دیا، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، خیر، یہ بہت بہتر ہے، من صدقہ دن، اس صدقے سے، یتبع عذاب، پیچھے ہو اس کے تکلیف۔ آدمی کسی کو صدقہ بھی دے، ساتھ 2-4 گالیاں بھی نکال دے، اس سے بہتر ہے نہ دے، اخلاق اچھا استعمال کرے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ حوصلے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ ضائع کرو، باطل کرو اپنے صدقے، بالمن والاذی، احسان کے ساتھ اور تکلیف، اور احسان کے ساتھ تکلیف اور احسان کر کے اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ تو توجہ کر، پورا خدا کا بندہ پوری رکھ کے بیٹھ۔ کالذی، مثل اس بندے کے، ينفق مالہ، جو خرچ کرتا ہے اپنا مال،
الذی مثل اس بندے کے ينفق جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال ریا الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ثواب نہیں ملے گا نا، ولا یؤمن باللہ اور نہیں ایمان رکھتا ساتھ اللہ کی، کیونکہ موحد ہونا ضروری ہے، مشرک کا صدقہ قبول نہیں، والیوم الاخر نہ ساتھ دن آخرت کے اتویک، فمثلہ پس مثال اس کی کمثل صفوان مثل صاف پتھر کے، صفوان کا معنی صاف پتھر، علیہ تراب اس پر ہو مٹی، تراب معنی فاصابہ وابل پس پہنچے اسے وابل، اوپر کیا لکھا ہے زور کی بارش، فترکہ صلدا پس چھوڑے گی وہ بارش اس پتھر غبار کو سلدن صاف، ساری غبار اڑ جائے گی، لا یقدرون علی شیء نہیں قادر ہوں گے کسی چیز پر، مما کسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، فرمایا اگر اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی، شرک ہوگا، جس طرح صاف پتھر پر بارش برسا کے گرد و غبار کو اڑا دیتی ہے، اسی طرح تیرا خرچ کرنا بھی ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ نہیں ہدایت دے گا جنت کی کافر قوم کو، یعنی منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور حالت یعنی مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء خرچ تلاش کرتے ہیں مرضات اللہ اللہ کی رضا، خرچ کرنے میں کس کی رضا مقصود ہوتی ہے؟ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور ثابت رکھتے ہیں اپنے نفسوں سے، ثابت قدمی دل جمی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ کَمَثَلِ جَنَّةٍ مثل حالت باغ کے، کیسا باغ بِرَبْوَةٍ جو اونچی جگہ پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ پہنچے اس کو وابل زور کی بارش، فآتت اکلها ضعفین پس لاتا ہے وہ باغ پھل اپنا دوہرا، فإن لم یصبها وابل پس اگر نہ پہنچے اس باغ میں زور کی بارش نہیں، فتل پس پھوار، نیچے لکھا ہے پھوار، وہ بھی پڑے اونچی جگہ باغ ہے، پورا پھل آئے گا، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم دیکھیں میری طرف دیکھیں، ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جس پر خرچ کیا اس پر احسان جتلاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا خرچ کرنے والا بندہ مشرک ہے، بات سمجھ آ گئی، خرچ تو کر نہیں دیا، اس کا خرچ اس پر وبال ہے، ثواب کوئی نہیں، اس کی مثال اللہ نے دی ہے۔ ایک آدمی نے باغ لگایا، باغ پھلدار ہوا، اب بندہ ہو گیا بوڑھا، کیا ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس بوڑھے آدمی کا اس کے بچوں کا سارا گزارا اسی باغ پر ہے، ٹھیک ہے، اچھا اس باغ میں آندھی آئے، جل جائے، ختم ہو جائے، اس بندے کو افسوس لگے گا؟ خود کما نہیں سکتا، بچے چھوٹے کما نہیں سکتے، سارا گزر بسر اس باغ پر ہوا کرتا تھا، دکھ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جو مشرک ہے خرچ کرتا ہے، ریاکار ہے خرچ کرتا ہے، یا ریاکاری سے یا اس کو تکلیف دیتا ہے جس پر خرچ کیا، جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا اس وقت کوئی نیکی کما سکتا ہے یا نہیں کما سکتا؟ اللہ فرمائیں گے اس وقت جب میرے پاس آئے گا اس کا جو صدقہ کیا کرتا تھا ایک نیکی بھی باقی، کتنا افسوس لگے گا۔ مثال سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ترجمہ دیکھیں، ایودو کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان تکون لہو جنتن کہ ہو اس کے لیے باغ، من نخیل کھجوروں سے، وعناب اور انگوروں سے، تجری بہتی ہوں من تحتیہا ان کے نیچے الانہار نہریں، لہو فیہا من کل الثمرات اس بندے کے لیے ان باغوں میں ہر قسم کے میوے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور پہنچے اس بندے کو بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی اولاد ہے ضعیف چھوٹی، کما نہیں سکتی، کمزور ہے کمانے سے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پس پہنچے اس باغ کو آندھی، اعصار کے اوپر کیا لکھا ہے؟ فیہ نارن اس آندھی میں آگ ہے، فاحترقت پس وہ آندھی جلا ڈالے، آگ جلا ڈالے سارا باغ، افسوس ہوگا؟
فرمایا جو ریاکاری یا مشرک ہے تو اس کا خرچ کی بھی یہ مثال ہے. کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ کریم، لکم الآیات، تمہارے نفع کے لیے آیات یعنی مثالیں اور احکام، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو یعنی غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو تم، من طیبات، عمدہ مال، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، اپنی کمائی عمدہ خرچ میں سے عمدہ خرچ کرو، ٹھیک ہے نا. حلال مال، نیچے کیا لکھا ہے طیبات کے نیچے؟ حلال مال خرچ کرو. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو اخرجنا، نکالا ہم نے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، کھیتیاں، ٹھیک ہے نا. ما عام ہے، مما کی ما قلیل و کثیر، جو کچھ نکالا 1 کلو کیوں نہ ہو، اس میں سے عشر زکوٰۃ دینی پڑے گی. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ وہ جو ایک روایت ہے کہ 5 وسق اور اس سے کم میں عشر نہیں، وہ روایت اس آیت سے منسوخ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے وہ خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ ارادہ کرو تم ردی چیز کا اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو. ردی چیز نہ دو، عمدہ مال دو، صحیح مال دو، ٹھیک ہے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم نہیں ہو اس کو خود لینے والے. اتنا کمزور مال اٹھا کے دے دیا اللہ کی راہ میں، خود تو تم لیتے نہیں. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ چشم پوشی کرو تم اس میں. وَاعْلَمُوا، جان رکھو تم، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تم سے جو مال مانگتا ہے تمہارے نفع کے لیے ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے. حمید و تعریفوں والا ہے. الشیطان، و شیطان خرچ کرنے سے روکتا ہے. شیطان یعدکم، ڈراتا رہتا ہے تمہیں، الفقر، بھوک سے. خرچ کرو گے تو بھوکے ہو جاؤ گے. اچھا جی. ویأمرکم، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے یعنی دل میں وسوسے ڈالتا ہے، بالفحشاء، فحش کام یعنی بخیل بن جاؤ، بے حیا بن جاؤ. واللہ شاہدکم، اور اللہ کریم تمہیں وعدہ دیتا ہے، مغفرۃ منہ، اپنی طرف سے مغفرت کا. خرچ کرو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وفضل، اور فضل کا. تم خرچ کرو گے میں تمہاری دولت کو اور بڑھا دوں گا. ومن یؤتل، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع ہے، وسعت والا ہے، دیتا ہے، دے سکتا ہے. علیم، جاننے والا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کتنا کس بندے میں اخلاص ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ کی بات سن کر اللہ دیتا ہے حکمت جسے چاہے. دین کی فہم، اللہ کے حکموں کو سن کر سمجھ کر جو عمل کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جسے حکمت مل گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے دے دیا گیا بہت بڑا نفع، بھلائی، خیر. کیونکہ دین کی فہم صحیح سے، نیچے پڑھا لکھا ہوا، کیونکہ دین کی فہم صحیح سے اصلاح عقائد اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی. وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے. لفظوں پر غور کرو. اور نہیں، ادھر بیٹھ قریب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے. بھئی عقل تو سب کا ہوتا نہیں ہے، پھر سب کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا. لیکن یاد رکھنا، الباب کا معنی ہے لب الخالص، ایسا عقل، دماغ جس میں ضد نہیں، طلب ہے، تڑپ ہے، انابت ہے، ان کو نصیحت جلدی مل جاتی ہے. سمجھا؟ وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من نافقۃ، کوئی خرچ کرنا، او نظر تم، یا نظر دیتے ہو کوئی نظر، منت منوتی نظر نیاز، فإن اللہ یعلمہ، بے شک اللہ اسے جانتے ہیں. اخلاص کی دعوت ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے واسطے ظلم کرنے والوں کا کوئی مدد کرنے والا. ان تبدوا الصدقات، اچھا جی، پھر صدقہ ظاہری طور پر دے یا چھپ کر دے. اور جس طرح کہتے ہیں دائیں ہاتھ صدقہ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے. آگیا بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا حکمت خود تم دیکھ لو. اگر ظاہری طور پر دینا بہتر ہے تو ظاہری طور پر دے دو تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو، اور اگر ریاکاری کا خطرہ ہے تو پھر چھپ کر دے دو. ان تبدوا الصدقات، اگر ظاہر کر کے دو تم صدقے، فنعما ہی، بس بہت اچھا ہے اسے. اور دوسرے بھی، ایک تو
الزام بھی ختم ہو جائے گا کہ یہ بڑا بخیل ہے. جب لوگ دیکھیں گے خرچ کرتا ہے تو اس کا بخیل ہونا بھی ختم ہو جائے گا, یعنی لوگ سمجھیں گے بھائی ٹھیک ہے, تہمت سے بچ جائے گا. اور دوسرا لوگ بھی دیں گے, ترغیب ہوگی. وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر تم مخفی کر کے صدقہ دو, وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور دو صدقے کو فقراء کو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, چھپ کر دینا بھی تمہارے حق میں بہت بہتر. وَيُكَفِّرْ صَبْرًا, نتیجہ صدقے کا کیا ہوگا, دور کر دیں گے اللہ کریم عنکم, تم سے, من سیئاتکم, تمہاری خطاؤں میں سے, برائیوں میں سے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ کریم جو تم عمل کرتے پوری خبر رکھنے والے. لیس علیکا ہداہم, نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ, ہداہم, ان کی ہدایت, ہدایت نبی کے اختیار اور قبضے میں نہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء, یہ تو کہتے ہیں نا کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جی اللہ فرماتے نہیں, میرے نبی کے اختیار میں ان کی ہدایت نہیں, ولیوں کی نظر میں کیسے اتنی تاثیر آ گئی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ مشرک کی تردید ہے جو کہتا ہے کہ ولیوں کی نگاہوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. بات سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تقدیر ہدایت کی اللہ کے اختیار میں ہے. اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کی ہدایت آپ کے اختیار میں بھی نہیں. ولیکن اللہ, اور لیکن اللہ کریم یہدی من یشاء, ہدایت دیتی ہے جسے چاہتے ہیں. وما تنفقوا, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے, من خیر, کوئی خیر, مراد مال ہے, فلانفسکم, بس واسطے نفسوں تمہارے کے ہے, یعنی تمہارا اپنا فائدہ ہے. وما تنفقون, اور جو تم, اور نہ تم خرچ کرو, نہ تم خرچ کرو, الا مگر ابتغاء وجہ اللہ, واسطے تلاش کرنے اللہ کی رضا. وجہ میں نے کیا ہے, رضا, ویسے وجہ کا ہمارا چہرہ بھی ہوتا ہے, مراد رضا ہے. کیا ہے؟ اچھا جی, وما تنفقوا من خیر, اور جو کچھ خرچ کرو گے تم خیر سے, یعنی مال سے, یوفا, پورا پورا دیا جائے گا, الیکم, تمہاری طرف, جو بھی خرچ کرو گے پورا مال تمہیں دیا جائے گا نفع کے ساتھ. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ, اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. لِلْفُقَرَاءِ, کن لوگوں پر خرچ کرے, کن لوگوں پر؟ فرمایا ان فقراء پر خرچ کرو, الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جو روک دیے گئے اللہ کی راہ میں. نیچے کیا لکھا؟ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان پر, ان فقراء پر خرچ کرو. بات سمجھے یہ نہیں آئی؟ ان فقراء پر خرچ کرو جو دین کی خدمت میں روک کے بیٹھے ہیں. تم بخیل بن گئے ہو. اچھا, طالب علم ہے, علماء ہے, مجاہدین ہے, جو بھی دین کی خدمت میں لگے ہیں ان پر خرچ کرو, کیونکہ وہ اوسرو روکے ہوئے ہیں. اگر وہ خود کمانے چل پڑے تو پھر تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, ڈسٹرب ہوگا. لا تستطيعون, نہیں طاقت رکھتے, ضربن, چلنا پھرنے کی, تجارت کے لیے, فی الارض, زمین میں, مشغول جو ہے, اوپر لکھا اسی مشغولی کی وجہ سے دین کی خدمت میں مشغول ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یحسبہم الجاہل, گمان کرتے ہیں ان لوگوں کو جاہل بندے, اغنیاء, کی یہ غنی ہے. یہ کیا ہے؟ جو جاہل بندے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کھانے پینے سے پاک ہیں, غنی ہیں, بے پرواہ ہیں. من التعفف, وجہ نہ مانگنے کے, وجہ نہ مانگنے کی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ کھانے پینے والی مخلوق ہی نہیں ہے. جاہل ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. تعریفہم, پہچان لے تو انہیں, بسیماہم, ان کے حلیے سے, لا یسألون الناس الحافا, نہیں مانگتے وہ لوگوں سے لپٹ کر, ان کے وقار کے خلاف ہے. اوپر کیا لکھا ہے؟ ایک کاش اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت سوال کرنا بغیر الحاق کے جائز ہے, بغیر الحاق کے جائز ہے. الحاق لفظ نہیں ہے, الحاف لفظ ہے. ٹھیک کرو, الحاق لفظ نہیں, الحاف ہے. لپٹنے کے بغیر مانگ سکتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, بات سمجھ آئی نا؟ جس طرح کل کارے صاحب نے لکڑی مانگ لی, پٹھانوں سے مانگ سکتے ہیں, لیکن لپٹنا نہیں. ہی علیم, بے شک اللہ اس کو جاننے والے ہیں. اللہ کیا علم. الذین ينفقون, نیچے کیا لکھا ہے؟ ترغیب, رغبت دلانا.
جو لوگ خرچ کرتے رہتے اموالہم اپنے مالوں کو باللیلی، لیل کا معنی رات، رات کے وقت، والنہار اور دن کے وقت، رات دن میں نیچے کیا لکھا ہے تعمیم اوقات، ہر وقت، رات دن سے مراد کیا ہے ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں، سرًا چھپتے ہوئے، وعلانیہ اور ظاہری، فلہم اجر جیسے مناسب ہے ان کے لیے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔